یہ آ گیا ہے سب سے چودھری پہلے منیر لیٹ، میں اس کے بعد مسلم زومائی کانفرنس، جموں بس کشمیر یونیورسٹی فرنٹ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع کے اوپر آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا ہے اور ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر جو ہے آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ میں چونکہ گفتگو تو ساری ہو چکی ہے، کچھ باقی رہا نہیں ہے کہنے کو، لیکن چند ایک باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج سے 2 برس قبل جس وقت گلگت بلتستان کے حوالے سے گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینے کے حوالے سے کچھ مشاورتی عمل جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا گیا، تو اس مشاورتی کے عمل کا حصہ ہم بھی رہے ہیں۔ میں اس وقت کل جماعتی حریت کانفرنس کا کنوینر تھا، تو اس کا حصہ ہم بھی رہے ہیں۔ یہاں پہ وزیر اعظم ہے، یہ بھی اس کا حصہ رہے ہیں، رفیق ڈار صاحب بھی تھے۔ تو اس وقت جب یہ معاملہ درپیش تھا تو ہم نے اپنی قیادت سے مقبوضہ کشمیر میں اس حوالے سے بات کی۔ ہم نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس حوالے سے جو مشاورت ہونی ہے تو ہمارا اس میں کیا موقف ہونا چاہیے۔ ظاہر قیادت جو ہے وہ سری نگر میں ہے، تو جو مجھے وہاں سے اس وقت رہنمائی ملی تھی، میں اس کی 2-4 لائنیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جو سید علی گیلانی صاحب نے مجھے بھیجا تھا، میں 2-4 لائنیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے باقاعدہ پیپر ایک بھیجا، اس میں لکھا تھا گلگت کے حوالے سے ہمارا موقف واضح ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنی طرف سے 27 مارچ 2016 کو پریس کے نام بیان جاری کیا ہے، جو درج ذیل ہے، اس کو پڑھ لیں، یہی ہمارا موقف ہے، اس سے ہی آپ رہنمائی حاصل کریں۔ اب دیکھیے وہ کیا ہے۔ اس وقت چونکہ گیلانی صاحب چیئرمین تھے حریت کے، اب ہم چونکہ حریت سے جس ایسوسیٹ ہو چکے ہیں پچھلے 3 ماہ پہلے سے، تو اس لحاظ یہاں پہ چیئرمین لکھا ہوا۔ چیئرمین حریت جناب سید علی گیلانی صاحب نے گلگت بلتستان کو متنازع ریاست جموں و کشمیر کا جزء لا ینفک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے سے اس خطے کی معاشی صورتحال میں یقینی طور پر انقلابی تبدیلی واقع ہوگی، البتہ اس کے لیے گلگت بلتستان کو پاکستان میں ضم کرانا ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو این آئی سی پی قراردادوں میں ایسی کوئی شک نہیں جو گلگت بلتستان کی ترقی اور خوشحالی میں مانع ہوتی ہے، جس سے یہاں کے عوام کے بنیادی حقوق کی بحالی میں رکاوٹ آتی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے نام 2015 میں ان کو لکھا تھا، جس وقت اس سرکار جی صاحب کے حوالے سے کمیٹی بنی تھی ان کی سربراہی۔ پاکستانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے نام لکھے ایک تحریری خط میں کشمیری رہنما نے کہا کہ گلگت بلتستان خطے کو پاکستان میں ضم کرانا ریاست کی بین الاقوامی حیثیت کے لیے تباہ کن ہو، اور یہ اس کے متنازع اسٹیٹس کو متاثر کرے گا۔ ریاست کی بین الاقوامی قانونی حیثیت کے خاتمے کا مطلب مسئلہ کشمیر کا خاتمہ ہوگا، اور یہ اقدام ریاستی عوام میں شکوک و شبہات پیدا کرے گا۔ یہ ہے جو ہمارا سید علی گیلانی صاحب کا گلگت بلتستان کے ایشو کے حوالے سے موقف ہے، اور یہی موقف ہم نے اس وقت جو مشاورتی عمل تھا اس میں بھی پیش کیا اپنا، اور اس وقت اس معاملے کو جو کہ ڈیسائسو فیز میں تھا اس وقت، اس کو التوا میں ڈالا گیا، روک دیا گیا تھا، جب ہم نے یہ موقف وہاں پہ پیش کیا کہ ہمارا موقف اس حوالے سے یہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کشمیر کی قیادت مقبوضہ کشمیر سے لے کے آزاد کشمیر کی ساری قیادت چیخ چیخ کے اپیل کر رہی ہے، بتا رہی ہے، گزارش کر رہی ہے کہ یہ ہماری ریاست کی وحدت پہ حملہ ہے، ریاست
پہ جو تحریک چل رہی ہے ایک علاقے میں مقبوضہ کشمیر کے اندر، جو حق خود ارادیت کی تحریک کو لے کے آگے چل رہے ہیں، پوری ریاست کے لیے حق خود ارادیت ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس تحریک کے لیے جو ہے زہر قاتل ہے، تو اس کو بار بار اس ایشو کو اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ہمیں کیوں الجھایا جا رہا ہے؟ یعنی ہم جو فوکس ریاست کی جو تحریک ہے، حق خود ارادیت کی تحریک، ریاست کے عوام، جو وادی کے عوام بالخصوص اور جموں کے مسلمان علاقے جو اس وقت جو ظلم و ستم کا شکار ہے، اور ان کو اس ظلم سے بچانے کے لیے، اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے جو جدوجہد ہم کریں، جو ایفرٹس ہم کریں، یعنی ان ایفرٹس کو، اس جدوجہد کا رخ ہمارا موڑ کیوں دیا جاتا ہے؟ اور وہ یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے جہاں پہ ہم اس کی امید ہی نہیں رکھتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ عمرانی معاہدے کی